बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक वाक़यात प्लेनेट। आज का वाक़या मिराज शरीफ का बयान है। इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात और मोजिज़ात में से मिराज शरीफ का मोजिज़ा बड़ी शान का मोजिज़ा है और अल्लाह ताला के कमाल व कुदरत का एक नमूना है। अल्लाह ताला ने उसको कुरान में यूं बयान फरमाया है, वो कादिर मुत्तलक जो हर खामी से पाक है, एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी काबा से मस्जिदुल अक्सा, जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वह सुनने वाला है और देखने वाला है। इस अजीमुश्शान मोज़िज़े की बाबत हदीसों में यूं आया है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस के हुए तो अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाई। 27 रजब पीर की रात को आप अपनी फूफी उम्मे हानी के यहाँ तशरीफ़ ले गए। वहाँ कुछ देर आराम फरमा कर अपने घर आए, फिर वहाँ से काबा शरीफ में आकर लेट गए। आपकी जरा आँख लगी थी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आपको जगाया और आपका सीना मुबारक चाक किया और आपके दिल को जमजम के पानी से धोया कि वह बुजुर्गी में बाज आलिमों के नज़दीक कौसर के पानी से भी अफजल है। फिर आपसे फरमाया कि या रसूलल्लाह, आसमानों पर चलिए और अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ हो जाइए। उस वक्त आप बहुत खुश हुए और वजू करने का इरादा किया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं जन्नत से नहरे सलसबील का पानी जवाहर की सुराही में और सुर्ख याकुत का लगन लाया हूँ, इसमें वजू कीजिए। आपने वजू किया और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत का लिबास पहनाया। महबूबे खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास जन्नती पहनकर काबा शरीफ से बाहर आए तो क्या देखते हैं कि हजारहा फरिश्ते ताज़ीम के लिए सब बांधे खड़े हैं। सब ने कहा, अस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब अपना दीदार पुर अनवार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशर्रफ फरमाएगा और तमाम हूर व गिलमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार है। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुराक पेश किया जो खच्चर की मिसल था और बिजली की तरह उसकी रफ्तार थी और जहाँ तक उसकी नज़र जाती वहाँ तक उसका अगला कदम था। उसके लगाम भी लगा हुआ था और उस पर जिन भी कसी हुई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होने लगे तो वह कूदने लगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों लात मारते हो, तुझ पर हबीबे खुदा सवार होने लगे हैं। बुराक शर्मिंदा होकर अदब से खड़ा हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रकाब पकड़ी और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम थामी और बैतुल मुक़द्दस को रवाना हुए। मस्जिद काबा से बैतुल मुक़द्दस तक ले जाने को असरा कहते हैं और वहाँ से आगे आसमानों पर ले जाने को मिराज कहते हैं। जब बैतुल मुक़द्दस को रवाना हुए तो रास्ते में एक ऐसी ज़मीन आई जिसमें खजूर के दरख्त थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, यहाँ उतरकर 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, ये अशरफ का इलाका है जो बाद में मदीना कहलाएगा। आपने मदीने में नमाज पढ़ी। फिर वहाँ से आगे चलें तो एक सफ़ेद ज़मीन पर पहुँचे, वहाँ भी उतरे और नमाज पढ़ी। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, हुजूर, ये वादिये सीना है और ये सजरे मूसा है, यही वो मकाम है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम फरमाया करते थे। फिर आगे चले और बैतुल लहम में उतरकर नमाज पढ़ी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, यह जगह ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने की है। शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे थे और अजीब अजीब वाक़यात आलम बरज़ख के देखने में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुढ़िया को रास्ते में खड़ी देखी। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्रील, यह कौन है? उन्होंने कहा, आगे बढ़िए। उन्होंने कहा, आगे चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहें तो देखा राह में एक बूढ़ा खड़ा है।
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آؤ۔ جبرائیل نے کہا آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہیں۔ راستے میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کو جواب دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑھیا دیکھی وہ دنیا تھی، بس دنیا کی اتنی ہی عمر رہ گئی ہے کہ جتنی بڑھیا کی عمر رہ جاتی ہے، اور جس بوڑھے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تھا وہ شیطان تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان اور بڑھیا کو پکارنے کا جواب دے دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا کو اختیار کرتی اور آخرت کو چھوڑ دیتی، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ چوتھی منزل بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ بیت المقدس پہنچ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر گئے اور فنائے مسجد میں گئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائی سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صرف بندی کی گئی۔ تمام نبیوں اور رسولوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب حضرات سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب نے اپنے اپنے درجے کے موافق اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور بڑائیاں بیان کی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر گئے۔ مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی سے گئے، پھر پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر گئے، 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جبریل امین کے پروں پر گئے، سدرہ سے لے کر جہاں تک اللہ نے چاہا رف رف سبز نوری تخت پر گئے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہوا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا کے آسمان تک جو نظر آتا ہے پہنچا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں فرشتوں نے پوچھا کون ہو؟ کہا جبرائیل ہوں۔ انہوں نے کہا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ان کو آسمانوں پر بلایا ہے؟ کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بہت اچھا ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ اس طرح سوال جواب کے بعد ہر آسمان کا دروازہ کھولا جاتا تھا، یہاں تک کہ مجھ کو 6 آسمان پر پہنچایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ملے، سلام اور جواب ہوئے۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام ملے، تیسرے پر یوسف علیہ السلام ملے، چوتھے پر ادریس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ملے، 5ویں پر ہارون علیہ السلام ملے، 6 پر موسیٰ علیہ السلام ملے، اور سب حضرات کے ساتھ سلام و کلام ہوتے رہے اور سب نے محبت اور مسرت ظاہر کی۔ پھر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا مرحبا اچھے بیٹے اور اچھے رسول۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنی کمر بیت المعمور سے لگائے بیٹھے تھے، اور بیت المعمور 7ویں آسمان پر فرشتوں کی مسجد ہے جو بالکل کعبہ شریف کے اوپر ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ یہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ایک بہت بڑا بیری کا درخت ہے۔ بیر اس کے ایسے ہیں جیسے کہ مٹکا ہوتا ہے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں، اور اس میں بے شمار فرشتے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کا یہی مقام ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا اے جبرائیل تم نے مجھ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اس حد سے آگے بڑھوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اس کے بعد پھر مجھ کو اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنیوں میں کر دیا، 70,000 نور کے پردوں سے مجھ کو نکالا، اور فرشتوں کی آواز آنا بند ہو گئی، اور ایک سبز رنگ کی ریشمی کرسی یعنی منبر پر مجھ کو بٹھایا۔ پھر وہاں سے عرش اعظم پر یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے تخت پر پہنچا دیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، بعض علماء کہتے ہیں نہیں دیکھا تھا۔
اصل میں در حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑا، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹھ کر اللہ پاک کے سامنے یہ عرض کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی اے اللہ، ہر طرح کی جانی اور مالی سب عبادتیں تیرے ہی واسطے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے رسول تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو۔ پھر میں نے اپنی امت کو یاد کر کے عرض کی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی اے اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور رحمتیں اور برکتیں ہو اور ان پر جو ہم میں سے تیرے تابع دار بندے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے قابل نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ اللہ اور رسول کے کلمات شریفہ نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں اور ان کا پڑھنا واجب ہوا، اسی واسطے نماز کو معراج المومنین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی رحمت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اپنی بارگاہ عالیہ میں 5 وقت حاضر ہونے ہم کلامی کا حکم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہر طرف سے ان آوازوں کا آنا شروع ہوا، اے میرے حبیب میرے قریب ہو جا۔ پھر مجھ کو ایسی جگہ پہنچایا گیا نہ کسی کے خیال آ سکے اور نہ کوئی مخلوق اس کو سمجھ سکے، اور عرش و کرسی کے بعد ورا الورا بلکہ لا نشان اور لا مقام میں پہنچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار مبارک سے مشرف فرمایا اور اپنی عجیب عجیب قدرتیں دکھائی جن کا سمجھنا اور بیان کرنا محال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پہنچا دیا گیا۔ حضرت ہانی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے اور ہم بھی سو گئے، اور صبح ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جگایا اور فجر کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سب حال لوگوں سے بیان کر دیا۔ یہ عجیب و غریب باتیں سن کر لوگ حیران ہو گئے۔ بعض لوگوں نے صدیق اکبر سے پوچھا۔ صدیق اکبر نے کہا، میں تو ان کو اس سے بھی بڑھ کر بات میں سچ سمجھتا ہوں۔ غرض یہ ہے کہ جو لوگ حجت باز اور ہٹ دھرم تھے انہوں نے اس معجزے کو نہ مانا اور بے ایمان ہی رہے، اور جو لوگ عقل مند اور سمجھدار تھے انہوں نے مان لیا اور اللہ و رسول کے پیارے ہوئے۔ تو یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا واقعہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس طرح کے اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔